الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما الحمدللہ امت مسلمہ کے ایک عظیم تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں اللہ رب العزت نے اور خاص کر پاکستانیوں کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ مالک کے کرم کے بغیر ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ آدمی مالدار بھی ہو، آدمی اسباب والا بھی ہو، آدمی کے پاس ظاہری طور پر ساری چیزیں ہوں، لیکن جب تک مالک کی طرف سے قبولیت کی مہر نہیں لگتی یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ یہ سفر کرواتے ہیں تو پھر ظاہری اسباب کے بغیر بڑے بڑے غریب غربا کو اللہ حاضری کے لیے بلا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک کی بڑی تعداد جنہوں نے اس مقدس عظیم فریضے کو، یہ سفر کو پایا ہے اور الحمدللہ مکمل کیا ہے، جو حج کر کے واپس آئے ہیں، تو جو اللہ کی توفیق سے حج کر لیا تو حج کے بعد کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام سے ایک چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، ہر کام سے ایک تبدیلی آتی ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی آپ لکڑی پہ محنت کرتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے، اس کی کرسی بن جاتی ہے، اس کا ممبر بن جاتا ہے، اس کا دروازہ بن جاتا ہے، اس کی کھڑکیاں بن جاتی ہیں، اس کی جو ہے وہ ڈرار بن جاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ وارڈروب بن جاتی ہے، اس کی اور چیزیں بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک تبدیلی آئی اس میں محنت ہوئی، اس میں تبدیلی آئی، کئی چیزوں میں بدل گئی۔ تو ہر کام میں جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی چینج آتا ہے۔ لوہے پہ انسان نے محنت کی، اس کی تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں، زمین پر چلتی پھرتی تبدیلیاں، ہواؤں میں اڑتی تبدیلیاں، گھروں میں تبدیلیاں یا ہمارے سامنے ہیں کہ لوہا ایک ہی ہے لیکن اس سے ہزارہا قسم کی چیزیں وہ ہمارے سامنے۔
تو جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، تو اس کا کوئی رزلٹ تو ہوتا ہے، کوئی چینج تو آتا ہے، چینج آتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، سب نے ہم نے غسل کیا ہے، تو غسل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدن فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، میل کچیل اتر جاتی ہے، صاف اجلے کپڑے بندہ پہن لیتا ہے اور اپنے آپ میں ایک ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس سفر کو، یہ جو عظیم سفر ہے، اس کے بعد بھی چینج آنا چاہیے۔ ہر عمل کے بعد جس طرح دنیاوی لحاظ سے چینج آتا ہے، اس مقدس عمل کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہے ہی ایک انقلابی سفر ہے، ریولوشنری جرنی ہے، یا جو ہے یہ کہہ لیں کہ ایک لائف چینجنگ جرنی ہے، یہ تو ہے ہی زندگی کو بدلنے والا۔ تو اس سفر کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو اس لیے آج انشاءاللہ وہ چند باتیں عرض کرنی ہے کہ حج کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے، کہ اللہ نے یہ عظیم الشان فریضہ، اللہ نے جنہیں توفیق دی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو کم از کم ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ اور جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، کہ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ، حج کر لیا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، وہاں پہ اپنے اعمال کو ادا کیا، اللہ کی طرف متوجہ رہا، تو فرمایا وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی جس طرح نومولود بچے کے کھاتے میں یا اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جو حج کرنے والا ہے جب پراپر طریقے سے سنت کے مطابق حج کرتا ہے تو اس کے ایسے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کہ جس نے مقبول حج کر لیا اس کا سیدھا سیدھا بدلہ اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ تو یہ ایسی عظیم خوشخبریاں ہیں، تو اس خوشخبری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، کہ جیسی ہماری حج سے پہلے کی زندگی تھی ویسی زندگی نہ ہو۔ اگر اچھی زندگی تھی تو پھر تو بہت خوشخبری کی بات ہے، فبیہا و نعما، اور اس میں ترقی کرے۔ جس طرح ہر کام میں بندہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ چلو میرا اتنا کاروبار ہو گیا کافی ہے، نہیں، وہ کہتا ہے جب اگر یہ اچھا چل رہا ہے تو اس کو مزید بڑھائیں، کل کو ہمارے بچوں کا فائدہ ہے، کل کو ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر ایک کوئی یونٹ لگا رکھا وہ کہتا ہے دوسرا لگا لیں، دوسرا کامیابی سے چل پڑے وہ تیسرا لگا لیں، چوتھا لگا لیں، پانچواں لگا لیں۔ کوئی شاپ اوپن کی ہے، اچھی چل رہی ہے، برانچ 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، 20 درجنوں چلی جاتی ہیں، کوئی بھی رکتا نہیں ہے کہ یار چلو بس کافی ہے، نہیں۔ جس طرح ہم دین میں کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور کیا کریں، اور یعنی کہ بڑی جلدی ہم قناعت کر لیتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی کر رہے ہیں، اور کیا کریں اور کیا کریں۔ تو بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں کرنے کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد کا اہتمام بھی ساتھ شروع کر دیں، آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ جو ہے وہ اشراق شروع کر دیں، آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ چاش شروع کر دیں، آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اوابین شروع کر دیں، آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ڈیلی کے صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دیں، آپ وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، صلاۃ الشکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو بہت ساری ایک کہہ لیں کہ ایک میدان ہے، آپ وہ شروع کریں، اپنے اخلاق پہ توجہ دینا شروع کریں، اپنے معاملات میں توجہ دینا شروع کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات میں توجہ دینا شروع کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کریں، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کریں، اپنی زبان پر سچ لائیں، اپنے جو وہ زبان پر اپنے اعمال میں امانت لائیں، دیانتداری لائیں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں، لالچ کو نکالیں، حرام کو نکالیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری محنت کرنے کی ہیں، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں۔ بلکہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو پورا ایک آپ کو پورے ملک میں یا پورے دنیا کی سطح پر کاروبار کرنا آسان ہے، صرف اس 5-6 فٹا باڈی کو چینج کرنا، اس کے اندر محنت کرنا مشکل ہے۔
تو کرتے چلے جائیں، اس کو سنوارتے جائیں، اس کی جتنی نوک پلک کرتے چلے جائیں گے اتنا جو ہے آپ میں شائن آتا جائے گا، اتنا آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، اتنا آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جس طرح ہم دنیاوی سطح پہ، کاروباری سطح پہ، یا اسی طرح ملازمت کی سطح پہ بندے کی طبیعت میں ہوتی ہے، جس طرح کاروبار بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس طرح جو سیلری پرسن ہوتا ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے اچھی سیلری مل رہی ہے، کل کو کوئی اور آفر آ گئی ہے وہاں اور اچھی ہے، وہاں چلا جاتا ہے، موو کر جاتا ہے، وہاں سے سال 2 سال بعد پھر اچھی آفر آئی، موو کیا، وہاں چلا گیا۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو اسی طرح یہ رویہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی اپنائیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ روحانی سفر کو جاری رکھیں۔ بکھنات نہیں جی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے اور کیا کریں، نہیں بھائی، بڑھتے چلے جائیں، اس میں بھی قناعت نہ کریں، بڑھتے چلے جائیں، اپنی صفات کو نکھارتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے اندر بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 100% ہم ہو گئے، ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ بالفرض سمجھتے ہیں کہ 100% ہو گئے، تب بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، پھر اپنے ساتھ والے بھائیوں پہ محنت شروع کریں، اپنے دوستوں پہ محنت شروع کریں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ محنت کی یہ صفات ان میں بھی آ جائیں، کیونکہ جس ماحول میں بندہ رہتا ہے اس کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، جس سوسائٹی میں جس صحبت میں رہتا ہے اس کا اچھا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک سیب بہت اچھا ہے، خوشبودار ہے، بڑا پیارا ہے، میٹھا ہے، آم ہے، سیب ہے، کوئی بھی پھل ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ہلکا سا گلا ہوا سیب ہے تو صرف 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، وہ سیم کلر اس میں بھی چڑھ جائے گا، وہ بھی گل جائے گا، وہ بھی گل جائے گا۔ تو اس لیے اگر ساری صفات آپ نے اپنا لی ہیں تو پھر اپنے ساتھ والے پہ محنت شروع کریں کہ جس طرح یہ صفات خوبیاں میرے اندر ہیں، میرے بھائی کے اندر بھی آنی چاہیے، میرے پڑوسی کے اندر بھی آنی چاہیے، میرے دوست کے اندر بھی آنا چاہیے، کیونکہ بات تو اصل یہ ہے کہ پھر اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو برائی کی محنت ہوگی۔ اب دیکھیں کون غالب آتا ہے، اور چونکہ برائی کا تو پہلے ہی غلبہ ہے، اچھائی کم ہے، برائی کا غلبہ زیادہ ہے۔ عام طور پر برائی بھاری پڑ جاتی ہے، برائی جو ہے وہ خیر کے اوپر چڑھ جاتی ہے، عام طور پر تو یہی دیکھا گیا۔ معاشرے میں آپ نکلیں گے آپ کو اچھائی کم نظر آئے گی، برائی زیادہ نظر آئے گی۔ برائی جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، برائی کا ایک پروپیگنڈا ہے، برائی کا اپنا ایک بول بالا ہے، برائی بڑے بڑے لوگوں کو، نیک لوگوں کو چپ کروا دیتی ہے۔ آپ شادی بیاہوں میں دیکھ لیں کہ آپ کو اگر کہتے ہیں آپ کہ میرے بچے کی شادی میں، بچے کی شادی میں آپ کا بچہ بچی ہے کہ یہ کام گناہ کا نہیں ہوگا، آپ کو ہی روکنے والے آپ کے بھائی، آپ کے سسرالی، آپ کے فلانے آپ کو ہی روکیں گے الٹا کہ چلو 2 دن کی بات ہے، خوشی ہے، کرنے دو۔ برائی کا ہی حال ہے۔ فوتگیوں پہ آپ کرنا چاہیں گے جی میں چاہتا ہوں میرا رشتہ دار فوت ہوا ہے، جنازہ جلدی ہو، میرے رشتہ دار فوت ہوئے اس کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں، کوئی رسومات نہ ہو، کوئی تیجے 40 میں کل کلاں، کوئی دائیں بائیں، کوئی ایسی رسم جو نبی علیہ السلام نے نہیں کی نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا رواج، آپ کا محلہ وہی آپ سے کہہ رہا تھا کرنے دیں، آپ وہاں بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو برائی غالب ہے، برائی غالب ہے، برائی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اگر ہم نے اچھائی کے پھیلانے کی کوشش نہیں کی تو برائی غالب ہے۔ آپ اداروں میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ اگر سچے ہیں آپ کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ آپ اگر اپنے کولیگ سے کہیں گے بھائی پیسے نہ لو تو سارے مل کے آپ کو پڑ جائیں گے، بھائی آپ کہاں سے آ گئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کہ برائی کا غلبہ ہے، برائی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، برائی کا پروپیگنڈا پھیل چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی اچھائی کو نہ پھیلایا تو برائی تو ہمارا گلا دبا دے گی۔ جو تھوڑی بہت اچھائی کا، خیر کا سانس چل رہا ہے وہ تو گلا گھونٹ دے گی، گلا گھونٹ دے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں صفات دی ہیں تو ہم اس کا پرچار کریں، اس خیر کو، اس اچھائی کو چھپا کر نہ رکھیں، اس میں بخل نہ کریں، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ آپ کو جو پتہ ہے وہ دوسروں کو پھیلا دیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ آپ حج کر کے تشریف لائے ہیں، اپنا حج اپنے بیوی کو سنائیں، اپنا حج اپنے بچوں کو سنائیں، اپنا حج اپنے بھائیوں کو سنائیں کہ میں نے ایسے ایسے وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں دیکھی ہیں
ایسے ایسے وہاں پہ مناظر دیکھے ہیں، وہاں کی کیفیت کو بیان کرے کہ وہاں آپ کو بیت اللہ دیکھ کر کیا کیفیت ہوئی تھی۔ ایک تو وہ ہے جو ہم نے تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجی تھی پاکستان، یہ جی طواف ہو رہا ہے، یہ جی سعی ہو رہی ہے، یہ جی منا کا قیام ہے، یہ مزدلفہ کا قیام ہے، یہ عرفات کا قیام ہے، اور یہ جو ہے وہ رمی جمار ہے، شیطان کو کینکریاں لگ رہی ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ وہاں کے کھانے ہیں، یہ وہاں کی ٹرانسپورٹ ہے، یہ وہاں کا فلاں ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ بھیجیں، بتائیں ان کو کہ جب میں نے پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھا میرے اندر کی کیا کیفیت تھی، میرے رونگٹے کیسے کھڑے ہو گئے، میرے دل کی دھڑکن کیسے تیز ہو گئی، میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو کیسے نکل آئے۔ یہ کیفیات بتلائیں ان کو کہ ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، استطاعت ہے، مالی وسعت ہے، حج فرض ہو چکا ہے، ان کو پہلی فرصت میں حج فرض ہے، لیکن ذہن خیال کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ ذہن یہ کہتا ہے کہ بیرون ملک ٹور پہ چلے جاؤ، 15 دن وہاں لگاؤ، کاغان ناران چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، گلگت چلے جاؤ، اور جو ہے وہ خنجراب چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جھیل پہ چلے جاؤ۔ اس طرف ذہن گیا ہی نہیں۔ یہ مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ اتنی خوبصورتی، اتنی سینری، اتنا پیارا منظر، اتنی جھیلیں، اتنی آبشاریں، اتنے چشمے، اتنے ٹھنڈے پانی، یہ ہمارے سامنے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو گئے تھے انہوں نے آ کے بیان کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا ٹور بڑا اچھا رہا، ہم نے ایسی ایسی جگہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایکسپلور کی ہیں، ایسی ایسی جگہ دیکھی ہیں، اور ایسا منظر، وہ ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں آج ہی چلا جاؤں۔ تو ہم اپنا حج کیوں نہ بیان کریں کہ ہم نے ایسے ایسے کام کیے وہاں پہ، ہم نے دل کو سکون، جو دل کو ہمارے وہاں پہ سکون ملا ہے ہمیں کہیں پہ نہیں ملا، وہ بیان کریں۔ ہمیں جو ہر وقت جب ہاتھ اٹھاتے تھے رونا آ جاتا تھا، وہ کیفیت بیان کریں۔ ہم حج پر گئے، ہم اپنی بیماری بھول گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم پراپر میڈیسن لیتے تھے، صبح دوپہر شام، یا صبح شام ہماری میڈیکیشن جو ہے وہ ضروری تھی، کھانے سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کھانا کھاؤ نہ کھاؤ میڈیسن ضرور لینی ہے۔ جب میں حج کے سفر پر گیا، اللہ نے ایسی میری طبیعت بہتر کی، ایسی مجھے صحت عطا فرمائی، ایسی قوت عطا فرمائی، ایسی بشاشت عطا فرمائی، مجھے میڈیسن ایک ٹائم بھی لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں انہیں کہ یہاں پہ میرے گھٹنے میں درد ہوتا تھا، یہاں پہ میری کمر میں درد ہوتا تھا، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، مجھے سہارے کی ضرورت تھی، مجھے ویل چیئر کی ضرورت تھی، مجھے لاٹھی اور عصا اور سٹک کی ضرورت تھی۔ وہاں پہ میں گیا، میں ایسے چلتا تھا، لوگ بھی چل رہے تھے، لاکھوں لوگ چلتے تھے، انہیں دیکھ کر مجھے بیماری بھول گئی، میں بھی پیدل کئی کلومیٹر چلتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہاں کی منظر کشی آ کے بتائیں، اپنے جذبات، اپنی کیفیات، اپنے احساسات، وہاں کے روحانی منظر بتلائیں نے کہ شوق پیدا ہو۔ جس طرح کشمیری نے، ایبٹ آبادی نے، گلگتی نے، یا وہاں کے سیر و تفریح کرنے والے نے وہاں کے منظر سنا کے ان لوگوں کو وہاں کے لیے تیار کیا، ہم بھی حج کے منظر سنا کے، پیارے پیغمبر کے روزے کے منظر سنائیں کہ جب میں جالیوں کے سامنے تھا میری کیفیت کیا تھی، میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا، میرے دل میں پیارے نبی کی محبت کس طرح تازہ ہو گئی تھی۔ ساری زندگی میں وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے نبی پاک پر درود بھیجتا تھا، آج میں اور میرے پیارے نبی کے روزے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ آج میں براہ راست درود بھیج رہا ہوں، میری کیا کیفیت تھی، آج میری آنکھیں کیسی برس رہی تھی۔ اب مجھے ریاض الجنہ میں جو 2 نوافل پڑھنے کا وقت ملا، وہاں پہ میری کیا کیفیت تھی کہ میں جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ کیفیت سنائیں، بتلائیں۔ وہ مکے اور مدینے کا سفر کیسا تھا، وہ حرم کا سفر کیسا تھا، وہ مدینے کی زیارت کیسی تھی، وہ وہاں کا وہ مسجد نبوی کی نمازیں کیسی تھی، وہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی ممبر کو، اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ آئندہ چھٹیوں میں وہ یہ نہ کہ ہم نے وہاں ٹور کرنے جانا ہے، وہ کہیں پاپا ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، آئندہ سال ہم نے حج کو جانا ہے۔ ان کے یہ جذبات بنے، اور ایسے بنتے ہیں۔
آپ جب کسی کو اپنی جو ہے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو اس سے اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ تو وہاں کی کیفیات کو اپنے گھر والوں کو سنائیں، وہاں کی کارگزاری سنائیں، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ آپ بالکل حق اور سچ بات بیان کر رہے ہیں، ان کو واقعی ایسا ہوتا ہے، واقعی ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج کے بعد آ کے یہ کام کریں، اپنی کیفیات سنائیں، اپنی کیفیات بتلائیں، اپنے مالک کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ عظیم الشان سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ ان کے بھی جذبات بنے، آئندہ وہ آپ کے سفر کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بچے بھی وہاں کا منظر دیکھیں۔ اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، یہ تو قرآنی باتیں ہیں، زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، کہانی سٹوری نہیں ہے، سورہ حج میں اللہ نے خود فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہاں کے منافع آنکھوں سے جا کے دیکھو، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، وہاں پہ جا کے خود دیکھو شاعر اللہ کو، وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہی تو دلوں کا تقوی ہے، دلوں کا تقوی یہی ہے۔ تو اس لیے وہاں کے گیت گانے، وہاں کے گیت سنانے، وہاں کے ترانے سنانے، یہ بھی ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے، اور بندہ جیسے بولتا ہے ویسے اس کے دل میں اترتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بول بولیں گے اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں اترے گا۔ تو اس لیے وہاں کے تذکرے سنانا، آ کے اپنے دفتروں میں سنائیں، کولیگز کو سنائیں، اپنے باس کو سنائیں، باس اپنے ملازموں کو سنائے کہ میرا ایسا ایکسپیرینس رہا ہے، باقی کجیاں کمیاں نہ بتائیں۔ کوئی سفر ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، دنیا ہے ہی جب تکلیفوں کا گھر ہے تو مشقت کیوں نہیں آئے گی، تھوڑی بہت تو آ ہی جائے گی۔ حج جہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر کبھی کوئی کھانے پینے میں، کوئی آرام میں، کوئی چلنے پھرنے میں، کوئی دھوپ چھاؤں میں کوئی 19-20 ہو گئی ہے تو سارے اتنے عظیم سفر کو ہم پیچھے کر کے اس کمی کو بیان کریں؟ کبھی نہ کریں، کبھی بھی کمی نہ بیان کریں۔ اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی اونچ نیچ، کھانے پینے میں ہو جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، اداروں میں ہو جاتی ہے، بندوں میں جب کمیاں ہیں، بندہ خطا کا پتلا ہے، زیادہ غلطیاں ہیں، کم بندے کی کیا ہے نیکیاں ہیں، زیادہ انسان کے اندر جہالت ہے، کم علم ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر پروفیسر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لائر اور جج کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مرضی بن جائے علم والا، لیکن پھر بھی اس کے علم پر اس کی جہالت غالب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ظلومن جہولا، انسان کے اندر ظلم اور جہل یہ غالب ہے۔ تو کمیاں تو ہیں ہی ہیں، کس بندے میں کمی نہیں ہے؟ اگر ہم بندہ تلاش کرنا شروع کر دیں پاکیزہ 100%، ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ 100% پاک ادارہ تلاش کر لیں، کوئی نہیں ملے گا۔ 100% پرفیکٹ کوئی بھی چیز تلاش کر لیں، نہیں ملے گی، کجیاں ملیں گی، کمی ملیں گی۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس کی زیادہ خیر ہے اس کو لے لینا ہے، چھوٹی موٹی کمیوں کو اگنور کرنا ہے۔ کسی فیکٹری میں کسی آدمی نے اپنا نیا مینیجر رکھا، اس نے 1 مہینہ تک آبزرو کیا، سارے لوگوں کو دیکھا، اس نے ان کا ڈیپلی جو کہہ لیں کہ ایک انالیسس کیا، سارے لوگوں کو جو جس سیٹ پر تھا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اپنے مالک کے پاس آیا، اس کو رپورٹ دی کہ جی فلاں بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، وہ فلاں بندہ بھی آپ کی چوری کر رہا ہے، وہ فلاں بندہ بھی اتنی چوری کر رہا ہے۔ مالک اس کی بات سن کے ہنس پڑا، انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ 20 سے 40 ہزار کی ڈنڈی مار رہا ہے، وہ جو بندہ ہے 1,00,000-1,50,000 کی ڈنڈی مار رہا ہے، وہ جو بندہ ہے وہ 1,00,000-2,00,000 کی ڈنڈی مار رہا ہے، مجھے پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو پھر ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ ان کا جو ہے وہ علاج کیوں نہیں کرتے؟ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ 20,000-40 کی ڈنڈی مار رہا ہے اور اس سے کئی گنا مجھے کما کے بھی دے رہا ہے، اگر میں اس کو نکالتا ہوں تو کیا شورٹی ہے کہ کل کو پاک اور ایماندار بندہ آ کے بیٹھے گا؟ کمیاں تو اس میں بھی ہوں گی۔ یہ جو 1.5-2 لاکھ کی مار رہا ہے، 15-20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کما کے بھی دے رہا ہے، اگر اس کو نکالتا ہوں کل کو کیا گارنٹی ہے کہ پاک آ کے بیٹھے گا؟ ہو سکتا ہے 2 کے بجائے 4 لاکھ لوٹنے والا آ کے بیٹھ جائے۔
4 लाख। تو اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ جس ادارے میں آپ کام کریں ان کو لوٹو، کوئی ذمہ داری، وہ تو ایک ایک پائی حرام کی ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے جی چلو میں اتنے کما کے دے رہا ہوں تو میں اتنی ڈنڈی بھی مار لوں، نہیں نہیں نہیں، 1 روپیہ بھی حرام ہے، 1 روپیہ بھی چوری کا ڈنڈی کا حرام ہے، لیکن اس کا ظرف دیکھیں یا اس کی سمجھداری دیکھیں، وہ کہتا ہے کل کو کون سا کو پاک آئے گا لہذا چلنے دو، مجھے پتا ہے، مجھے کیا ہے پتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے مالک کی بھی ہمارے اوپر نظر ہے کہ یہ کتنا ڈنڈی باز ہے، یہ کتنا ڈنڈی باز ہے، یہ کتنا ہے، لیکن مالک کہتا ٹھیک ہے چلنے دو چلنے دو۔ تو اس لیے ہم پرفیکشن والی اینک لے کر نہ دیکھیں جس سے فائدہ زیادہ ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ سفر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، جہاز کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، وہاں کے سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کمایا کیا ہے، کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے، بالکل ہی صاف کر دیا۔ تو اس کو ہم نے پھر حج کے بعد واپسی برقرار رکھنا ہے۔ حج سے پہلے اگر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب اس مبارک سفر کی وجہ سے نمازیں نہیں چھوڑ لی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی حج کے بعد زندگی بدل گئی، سمجھے اس کا حج قبول ہے۔ پہلے جو غفلت کی زندگی تھی، پہلے بے نمازی تھا، پہلے سنت پر عمل نہیں کرتا تھا، کتنے لوگ ایسے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، حج کر کے آئے، پہلے داڑھی نہیں تھی، وہاں روزے رسول کی زیارت کر کے آئے، نیت کر کے آئے، پیارے پیغمبر سے وعدہ کر کے آئے ہم تیری سنت کو ذبح نہیں کریں گے، زندگی بدل گئی، پتہ چلا واقعی حج کر کے آئے۔ نمازوں میں غفلت تھی، سستی تھی، آ کے اس نے کہا اللہ سے وعدہ کر کے آیا حرم کعبہ میں، یا اللہ اب میں تیرے فرائض نہیں چھوڑوں گا، حرام میں منہ نہیں ماروں گا، کاروبار حرام نہیں کروں گا، فرائض نہیں چھوڑوں گا، قطع تعلقی کتنے لوگوں سے نہیں بولتا تھا، رشتہ داروں سے گڑبڑ تھی، بھائیوں سے گڑبڑ تھی، بہت سارے معاملات تھے، اس نے کہا میں نے حج کر لیا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے آیا ہوں، رشتہ داروں سے بھی معافی مانگتا ہوں، اب میں اب قطع تعلقی نہیں کروں گا۔ یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ سٹیپس ہم نے لینے ہیں، امانت داری سے کام لینا ہے، رزق حلال کمانا ہے، فرائض اگر پہلے سستی تھی تو ان کو پورا کرنا ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ پہلے نہیں دیتا تھا اب ادا کرنی ہے، کسی کی کوئی حق تلفی کی تھی وہ پوری کرنی ہے، روزے چھوڑے تھے ان کو قضا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، حج کے بعد اپنے آپ کو چینج کرنا، کیونکہ یہ ہے ہی لائف چینجنگ جرنی ہے۔ حج معنی کیا ہے، زندگی کے بدلنے کا، حج ہے زندگی بدلنے کا نام ہے کہ بندہ وہاں سے آئے، جب اللہ نے خود بدل کے ہمیں بھیجا، اتنے ہم گناہوں کے جو وہ کہہ لیں کہ گٹھڑ لے کر گئے تھے، اتنے ہم گناہوں کے پتلے بن کر گئے تھے، اللہ نے کہا میں نے سارے معاف کر دیے، تو جب اللہ بدل کے بھیج رہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہ بدلیں۔ اور اتنے پیارے عالیشان گھر سے بیت اللہ کو معمولی چیز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے، بار بار بیت اللہ کی طرف دیکھتے تھے، آپ کا جی نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، ہجرت کرنی تھی، اپنی محبت اپنی چاہت پر اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے، لیکن ساتھ میں بڑے پیارے بول ارشاد فرمائے، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا، انت احب البلاد الی اللہ وانت احب البلاد الی، یا بیت اللہ تو اللہ کے ہاں بھی بڑا پیارا ہے، تو مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن لولا ان قومی ما اخرجونی منک ما خرجت، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی بھی یہ بیت اللہ نہ چھوڑتا، کبھی تجھے نہ چھوڑ کے جاتا۔ اللہ نے اس گھر کو دکھایا، کشش والی جگہ ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگ کھچے چلے جاتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے اچھے ارادے ہوں، حج کر کے آئیں، نیک ارادے لے کر جائیں، نیک ارادے لے کر کے آئیں، کوئی ریا مقصود نہ ہو، کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، انشاءاللہ آپ نے اللہ کے لیے حج کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں عزتیں ڈالنا اللہ کا کام ہے، آپ اپنی زبان سے عزتیں نہ ڈلوائیں، نہ اپنے آپ کو حاجی کہلوائیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے۔ بعض بیچارے نادان دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں واپس جائیں گے تو حاجی لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ، حاجی لگائیں گے۔ وہ کوئی بندہ تھا حج پہ گیا، اس نے کسی دکاندار کے پیسے دینے تھے، کافی پیسے جس طرح عام طور پر منتھلی دکانوں پہ لگی ہوتی ہے، تو وہ کہیں حج کا بنا ترتیب، وہ حج پہ چلا گیا، ایک عرصہ حج کر کے دکاندار نے سوچا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، وہ بتا کر نہیں گیا، چلا گیا، 40 دن کے بعد جس طرح حج کر کے واپس آیا تو دکان پہ گیا،
दुकानदार से मिला, बड़ा खुश, उसने बताया मैं हज पे गया था, दुकानदार बड़ा खुश, उसने कहा खाता निकालो, रजिस्टर निकालो, वो बड़ा खुश था कि अभी मेरा खाता सारा क्लियर करेगा। उसने निकाला, जहां उसका नाम लिखा था, कहा यहाँ पे हाजी लिख दो, यहाँ पे हाजी लिख दो। तो ये ना करें, जिस अल्लाह ने हज करवाया है ना, वो तुम्हें फरिश्तों के यहाँ हाजी लिखवा रहे हैं, लोगों के यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है, अलहाज के हलवाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए जहन में ये चीजें ना हो। कई दोस्त ऐसे होते हैं, हमारे साथ हज पे एक दोस्त है, सीधे साधे थे, अच्छे नौजवान था बेचारा। तो वो जब हज करके हम वापस जब पहुंच गए 5 दिन हज के, तो अब वो हाजी साहब गए, मुझे भी सारों को हाजी हाजी। अब वो 1-2 दिन तो उसने कहा, उसका नाम ही लेते, तो वो छोटा था हमसे, तो एक दिन उसे कहना ही पड़ गया कि मैं भी हज किया है, मेरा ही ना हाजी। तो ऐसा नहीं भाई, हाजी जब अल्लाह के लिए आपने किया है तो वो अल्लाह तुम्हारे लोगों के दिलों में, बल्कि अल्लाह तो जानवरों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। हम क्या समझते हैं हज को मामूली अमल, तो लेकिन ये नीयत ना लेकर जाए। नमाजी हूं, लोग मुझे नमाजी कहें, मुझे कोई गर्ज नहीं, मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं रोजा रखा है, मुझे लोग रोजादार कहें, मुझे इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। वो बुल्ले शाह का शेर है, कहता है पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया तो नाम रख लिया काजी, पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया तो नाम रख लिया काजी, हाथ विच फड़ के तलवार तो नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया बुलिया तो मक्का मदीने घूम आया तो नाम रख लिया हाजी, बुलिया तेनू की फायदा होया, या बुलिया तू की पाया जे तू ना कीता रब राजी, ये तो ना किता रब राजी। तो अगर अल्लाह राजी नहीं है, फिर मेरा इल्म भी बेकार है, फिर मेरा तलवारें भी बेकार है, मेरा जिहाद भी बेकार है, मेरा कोई भी अमल बेकार है अगर मेरा मालिक राजी नहीं। तो इसलिए हज किया है, मालिक तो इसे कबूल भी करना, इसे क्या है कबूल भी करना। तो अल्लाह की रजा के खातिर जिस तरह हम हज पर जाने से पहले ट्रेनिंग लेते हैं ना कि वहां पे हमारा हज ठीक हो, इसी तरह यहाँ पे आके फिर उलमा से ट्रेनिंग ले कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अपनी नमाज के मुतालिक सवाल करें, अपनी ज़कात के मुतालिक सवाल करें, अपने रोज़ों के मामलात, अपनी विरासत, अपने दीन के मुतालिक ट्रेनिंग लें कि मुझे कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब मैं हाजी बन गया हूं, अब मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं क़यामत के दिन लोगों की सिफारिशें करूंगा मग़फ़िरत की, तो मेरी ड्यूटी बढ़ गई है। अब आके अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करें। तो इसलिए जिन अहबाब को अल्लाह ने तौफीक दी है, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद भी है और मेरी तरफ से उनकी खिदमत में दरख्वास्त भी है कि हज के बाद जिंदगी उस अल्लाह के लिए, उस प्यारे पैगंबर के लिए होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे 4 दिन हाजी कह भी लें, लोगों को पता भी चल जाए कि इसने 10-20 हज किए हुए हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना गुमनाम रहेंगे उतना, हाँ वो खुद कह देते हैं हाजी साहब तो इससे कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे दिल के अंदर ये ना हो, हमारे दिल के अंदर जिस तरह को बंदा था वो हज करके आया तो उसने मुलाजिम से कहा जाओ और जो मेरा तीसरे हज का जो मैं पानी लेके आया था उसमें से पानी ला करके दो, तो हमें जरूरत ही नहीं होगी। जब हम अल्लाह के लिए करेंगे हमें बताने की जरूरत नहीं मेरा तीसरा था, चौथा था, 5वां था या 1 था। मेरे मालिक ने 1 भी करवाया, मेरे मालिक ने 10 भी करवाए, मेरे मालिक ने 20 भी करवाए, मेरे मालिक तो उसे कबूल भी कर ले। अगर 1 किया कबूल हो गया, ये उससे बेहतर है कि 20 की और कोई भी कबूल ना हो। तो अल्लाह से कबूलियत मांगना, हज के बाद अपने अमाल की, फराइज की, वाजिबात की, हुकूक की, मामलात की, इनकी फिक्र करना, ये असल हज है कि हम हज के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम हज के बाद उस अल्लाह की तरफ लौट जाएं, हम हज के बाद उस प्यारे पैगंबर की तरफ लौट जाएं। तो इसलिए कोशिश करें बैतुल्लाह के हज के बाद अपनी जिंदगी को बदलना और अपने अल्लाह से कबूलियत मांगना, क्योंकि असल चीज क्या है, कबूलियत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह बनाया था तो क्या फरमाया था, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। नमाज में हम दुआ करते हैं रब्बी जालनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ। कबूलियत के बगैर कुछ नहीं, अल्लाह से कबूलियत मांगते रहे। कबूल हो गया तो समझे बेड़ा पार है। बाकी जो नहीं कर सके उनके लिए वजीफा मैं बता देता हूं। जाहिर बात है हर मुसलमान के दिल में एक तड़प होती है, और खासकर जो एक दफा होके आ जाए, वहां के मनाजिर देख ले, उसको तो समझें कि एक अजीब सी तड़प लग जाती है कि अल्लाह मैं दोबारा कैसे चला जाऊं। तो बाहर के भी असबाब अल्लाह ने पैदा करने हैं कि जो नहीं जा सकते, जाहिरी तौर पर असबाब नहीं है। मौलाना मक्की साहब दामत बरकातुहू मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में दरस कुरान देते हैं। वो फरमाते हैं सूरह क़सस की आयत नंबर 85 है, 85 20वें पारे में सूरह क़सस है, उसकी आयत नंबर 85 है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। जो बंदा कसरत से ये आयत पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हज उम्रे की सआदत अता फरमाएंगे।
تو جن کو ظاہری اسباب نہیں ہے پریشان نہ ہو وہ یہ دعا پڑھے. اسی طرح سے سورہ فتح کی آیت ہے, آخری جو رکوع ہے اس کی پہلی آیت ہے آخری رکوع کی, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. یہ سورہ فتح کی آخری دوسرا جو رکوع ہے اس کی پہلی آیت ہے, ویسے 27 نمبر آیت ہے. اس کا ورد کریں, اللہ کے فضل سے اللہ اپنے گھر کا جو ہے وہ دیدار کروائیں گے. اسی طرح تیسرا عمل جو علماء نے لکھا ہے کہ کثرت تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک, اس کی کثرت کرے اللہ انشاءاللہ اس کے لیے انتظام فرمائیں گے. اور چوتھا جو ہے وہ ہمارا ذاتی پریکٹیکل عمل ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے حج کی عمرے کی نیت سے, ہمارے پاس اتنے سورس نہیں ہے ظاہری طور پر, مثال کے طور پر تنخواہ اتنی ہے کہ بچوں کے لیے وہ کافی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, مثال کے طور پر آج کے دور میں منتھلی 100 روپیہ لگا لیں, 100 لگا لیں, 200 لگا لیں, 500, ہم نے اس نیت سے ان کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کسی گلے میں کسی اس میں جمع کرتے رہے, حج کی نیت سے, عمرے کی نیت سے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا, ضروری نہیں اللہ انہی پیسوں سے کروائے گا, ایک دن ایسا آئے گا اللہ ہماری تڑپ دیکھتے ہوئے وہاں کا سفر ہمیں ضرور کرائے گا. تو یہ عمل ہے جو ظاہری طور پر نہیں استطاعت رکھتے ان کے لیے ہے, دعائیں کرتے رہیں, مانگتے رہیں, انشاءاللہ اللہ ضرور بلوائے گا. اور جو کر کے آگے ہیں وہ کوشش کریں اپنی زندگی بدلیں, جس نبی کا جس پیارے مالک کا گھر دے کے آئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.